آج مسائل آپ لوگوں کو بتانے تھے. آج کے مسائل کے اندر ایک چیز آپ لوگوں کو یہ بتا دوں. آج کل اللہ کا ایک بہت بڑا حکم ہے زکوٰۃ، ہے نا بھائی. جتنی بدنی عبادتیں ہیں، ان بدنی عبادتوں میں سب سے افضل جو ہے، یعنی کلمے کے بعد بدنی عبادتوں میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے، اور مالی عبادتوں میں سب سے بڑا جو حکم ہے اللہ کا وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے، اور آج بہت سے مسلمان الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ایسے گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے. لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں اس سے بھی ایک اندازہ لگتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر اللہ کے یہ حکم پورا کرنے کا جذبہ ہے. بلکہ لوگ تو ایسے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں کی بھی ان کو احساس ہونے کے بعد ان لوگوں نے زکوٰتیں نکالی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن اسی کے اندر ایک بہت بڑی کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سے مسلمان زکوٰۃ نہیں نکالتے. اچھا، زکوٰۃ نکالتے نہیں، اس لیے زکوٰۃ کے مسائل ان کو معلوم بھی نہیں، زکوٰۃ کے مسائل پوچھنے کی ان کے پاس فرصت بھی نہیں. اچھا، جن کے پاس میں فرصت ہے وہ لوگ نکالتے ہیں، تو بہت سی مرتبہ حیلے وغیرہ بھی بہت سے ہوتے ہیں، حیلے. اور وہ حیلے اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ دھیان میں رکھو کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے، اور خوش دلی سے اسے نکالنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ایک ساتھ میں 15 گناہ گنائے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ 15 گناہ ایسے ہیں کہ جب میری امت کرنے لگے گی تو پھر انتظار کرو کہ زمینیں دھسیں گی، زلزلے آئیں گے، اوپر سے سرخ آندھیوں کے جھکڑ چلیں گے، لوگوں کے چہرے اور صورتیں مسخ ہونی شروع ہو جائے گی. 15 گناہ. ان 15 گناہ کے اندر سے ایک گناہ ہے والزکوٰۃ مغرمہ، کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے. تاوان سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگیں گے. بوجھ. وقت ہو گیا، مجھے اس کے اوپر 3-4 مسائل بتانے تھے، وہ انشاءاللہ آپ کو مسائل کے اندر یہ آپ سمجھ لو. کل میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فریضہ اور حکم ہے، اور اس حکم پر عمل کرنے کو انسان اپنی سعادت سمجھے. جیسے میں نے کل آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ کلمہ طیبہ کے بعد بدنی عبادتوں میں سب سے زیادہ درجہ جو ہے وہ نماز کا ہے، اور مالی عبادتوں میں سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ کس کا ہے بھائی؟ زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں زکوٰۃ شریعت نے رکھی ہی اس لیے ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. زکوٰۃ رکھی اس لیے ہے تاکہ معاشرے کے اندر معاشی اعتبار سے بیلنس رہے، کہ مالداروں سے لی جائے اور غریبوں کو دی جائے، تاکہ غریبوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں انسان ایسے حیلے کرتا ہے کہ ان حیلوں کے ذریعے جو اصل مستحق ہوتے ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچتی ہی نہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جو حیلے چل رہے ہیں اس میں سے ایک حیلہ تو یہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے مثلاً کسی کے پاس میں انویسٹمنٹ کیا، سمجھ لو 10 لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ کیا. اب یہ مسئلہ میں نے گزشتہ سال بھی سمجھایا تھا، لیکن چونکہ دوسرے مسائل کے ساتھ میں یہ چیز آ رہی ہے اس لیے میں پھر سے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے اگر آپ نے کسی کے پاس میں 10 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کیا، اب سامنے والے نے نقصان دکھا دیا اور حقیقت میں نقصان بھی ہوا. اب نقصان دکھانے کے بعد آپ اس کے پیچھے پڑے 1 سال 2 سال 3 سال. اب سامنے والے کے پاس سے پیسے آنے کی امید کیا ہو گئی بھائی؟ ختم ہو گئی. تو انسان یہ کرتا ہے کہ اس کی جو زکوٰۃ نکلنے والی ہوتی ہے نا، تو وہ زکوٰۃ سے اس کو زکوٰۃ کے پیسوں کا اس کو مالک بناتا ہے، اور مالک بنانے کے بعد پھر وہی زکوٰۃ کی رقم قرض کے طور پر اس سے واپس لے. بھائی تو میرا مقروض ہے نا، ہاں بھائی مقروض ہے، کتنا روپیہ دینا ہے؟ 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. لے بھائی 10 لاکھ روپیہ پکڑ، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تجھے، اور پھر یہ تم مجھے ریٹرن کر دے. ہو گیا. مطلب اس طریقے سے ہیلا کر کے اس پیسوں کو اپنے پاس ہی رکھ لیا. تو اس کے اندر ایک بات تو یہ سمجھ لو، جیسے میں نے آپ کو گزشتہ سال بھی سمجھایا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو انویسٹمنٹ کی نیت سے پیسہ دیا ہے تو انویسٹمنٹ کے اندر نفع اور نقصان دونوں باتیں ہوتی ہیں. نفع اور نقصان
دونوں باتیں ہوتی ہیں، نفع ہے تو بھی انسان کو کھڑے رہنا ہے، نقصان ہے تو بھی انسان کو کھڑے رہنا ہے۔ تو نقصان بھی چونکہ ہوتا ہے، تو اگر آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے سامنے والے کو دیا ہے، اب نقصان ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے نقصان میں تو آپ کو کھڑے رہنا ہے، سامنے والا آپ کا مقروض تو ہوا نہیں۔ مقروض تو اس وقت ہوتا جبکہ آپ اس کو 10 لاکھ روپیہ قرض کے طور پر دیتے ہیں۔ چلو تو یہاں پہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ سامنے والا آپ کا مقروض ہے، لیکن یہاں تو سامنے والا مقروض ہوا ہی نہیں، وہ تو فطری نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان کے لیے تو آپ کو کھڑا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زکوٰۃ سامنے والے کو دے کے اور پھر اس سے واپس لے لیتے ہو تو یہ درست کہاں سے ہوگا؟ اس لیے کہ سامنے والے کے اوپر آپ کا قرضہ تو ہے ہی نہیں، جو نقصان ہوا ہے وہ تو تجارتی نقصان ہے، اور وہ تجارتی نقصان تو شرعی اعتبار سے آپ کو اس کے اندر کھڑا رہنا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہیلا کر دیتے ہیں تو وہ ہیلا تو ہوگا ہی نہیں، وہ تو زکوٰۃ ہی زکوٰۃ ہے جو سامنے والے سے آپ نے دے کر اس کو لے لی۔ اس لیے اس طرح کا ہیلا کرنا بظاہر معتبر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سامنے والے کو آپ نے قرضہ دیا تھا اور پھر آپ اس طرح کا ہیلا کرو تو وہ ایک دوسرے مسائل کے اندر آتا ہے، اس کے مسائل میں آپ کو نہیں بتاتا، وہ اس کی دوسری شکل ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ کے لیے ایک ہیلا یہ کرتے ہیں کہ جیسے زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے پہلے رمضان کو، جیسے زکوٰۃ نکالنے کا دن ہے مثلا پہلا رمضان، تو پہلے رمضان سے پہلے ہی، یعنی یہ پہلے رمضان میں انسان کے پاس میں جتنا مال ہے، کیش رقم، سونا چاندی اور تجارت میں لگا ہوا مال جتنا ہے اس کے اوپر 40% زکوٰۃ میں نکالنا ہوتا ہے۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی ان کے پاس میں جتنا پیسہ، سونا چاندی وغیرہ ہوتا ہے اسے کسی طریقے سے اپنی ملکیت سے نکال دیتے ہیں تاکہ اس دن زکوٰۃ واجب نہ ہو، اور وہ دن چلے جانے کے بعد میں پھر اپنی ملکیت میں واپس لے لیتے ہیں۔ ہاں بھائی، اس طریقے سے ہلا کرتے، جیسے زیور ہے تو زیور جو ہے نا وہ کسی کو گفٹ کر، چلو بھائی تجھے گفٹ میں نے دے دیا تو ملکیت سے نکال دیا، اب اس زیور کے اوپر زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہوگی، اور زکوٰۃ کے دن جانے کے بعد میں پھر سے وہ زیور اس کے پاس سے لے لیا۔ ہاں بھائی، یا اسی طریقے سے جو پیسہ تھا اس سے کوئی پراپرٹی لے لی اور خود اپنے آپ کو مقروض بنا دے، بھائی ہم تو قرضے میں، زکوٰۃ کہاں سے واجب ہوگی؟ آج نہیں سمجھ میں بات؟ تو یہ تو ایک ہیلا ہوا نا بھائی، انسان تو اپنی سعادت سمجھے کہ میری جان اللہ کے لیے لگ جائے، میرا مال اللہ کے لیے۔ ہاں اتفاق ہی اگر ایسا ہو گیا کہ بھائی رمضان سے پہلے آپ کا کوئی سودا ہو گیا، آپ نے پیسہ وہاں پہ دے دیا یا آپ کا زیور کسی کو دے دیا، وہ ایک اتفاق، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ ہر سال اس طریقے سے ہیلا کر کے اپنے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہونے دینا، یہ ہیلا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انسان تو اپنی سعادت سمجھے کہ بھائی میرا کچھ مال اللہ کے لیے لگ جائے، میری کچھ جان اللہ کے لیے لگ جائے۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے، اور تقریباً 62 کے قریب اونٹوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 62 یا 63 اونٹوں کو ذبح کیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اونٹ جو ہے نا وہ اپنی گردنوں کو آگے کرتے تھے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہو جائے۔ حالانکہ جانور تو کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر بدکتا ہے، تو بدک نہیں رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے، مطلب ہم قربان ہو جائے اللہ کے لیے۔ وہ بنی اسرائیل کا قصہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ سنیچر کے دن ہی مچھلیاں سب سے زیادہ آتی تھیں، تو ان لوگوں نے سوچا بھائی کیا کریں، تو ان لوگوں نے ہیلا یہ کیا کہ جمعہ کے دن جو تھا نا وہ ایک تالاب کے اندر ساری مچھلیوں کو جمع کر دیتے تھے اور پھر باؤنڈری لگا دیتے تھے۔ اب اس باؤنڈری سے تو مچھلیاں باہر جا نہیں سکتی ہے، اور سنیچر کے دن پھر جو ہے نا وہ ان کا شکار کرتے تھے، یعنی سنیچر کے دن نہیں کرتے تھے، سنیچر کے بعد اتوار وغیرہ کو کرتے تھے، اور سنیچر کے دن جو ہے نا وہ باؤنڈری لگا کر ساری مچھلیوں کو ایک طرف کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا ناپسند آیا کہ ان لوگوں کو خنزیر اور بندر بنا دیا، ہیلا چالاکی۔ تو اس طریقے سے نہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنی زکوٰۃ بشاشت کے ساتھ میں ادا کرنا چاہیے۔ کل میں نے ایک روایت آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ قیامت کے قریب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے۔ تاوان کا مطلب بوجھ سمجھیں گے، بوجھ سمجھنے کی یہی شکل ہے۔ اگر یہ سعادت سمجھتے تو اس قسم کا ہیلا نہ کرتے۔ اس قسم کے ہیلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالنے کو کیا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بوجھ سمجھ رہے ہیں۔
اس لیے زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ میں ادا کرنا چاہیے، اس قسم کے حیلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں کوئی اتفاق یا چیز ہو گئی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ حیلے کر کے زکوٰۃ واجب نہ ہونے دینا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔